صبر پہ ڈالے وہ سہارا ڈھونڈا روشنی صبر پہ ڈالے وہ سہارا ڈھونڈا کشتی امت عاصی کا سہارا ڈھونڈا کشتی امت عاصی کا کنارہ ڈھونڈا کیا دکھا سکتی ہے دنیا کی سیاہ رات کی یہ شان عزم شبیر نے زینب کا سہارا ڈھونڈا روشنی صبر پہ اور ایک نعرے صلوات جہاں میں ایسے مراتب کم کسی کو ملے جہاں میں ایسے مراتب کم کسی کو ملے خوشی سے موت بھی لے لے جو زندگی کو ملے نہ جو رسول نے نہ جو علی کو ملے وہ نساء ملے تو حسین ہی کو ملے جہاں میں ایسے اور ایک نعرہ صلوات زمین کا دل دھڑک رہا ہے فلک نگاہیں چرا رہا ہے زمین کا دل دھڑک رہا ہے فلک نگاہیں چرا رہا ہے ادھر سے کشتی چلی ہے دل کی ادھر سے طوفان
کر حیات کو آ رہا ہے چکر، سنبھال لو اے علی کے دل پر، قدم میرا ڈگمگا رہا ہے زمین کا دل۔ اور ہم علی والے ہیں، سن لے زمانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، خاک ہو جائیں گے خود ہم کو مٹانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لیں زمانے والے، ہائے یا علی کہہ کے گزر جاتے ہیں طوفانوں سے، پرچم حضرت عباس اٹھانے، نعرے صلوات نے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، ہائے میں تو بس ناد علی پڑھتا رہا بڑھتا رہا، رہ گئے راہ میں غیروں کو بلانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، ہائے اپنے اجداد کے ایمان پہ کچھ غور کریں، تو ہمت کفر یہ امراء پہ لگانے، نعرے صلوات والے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ زمانے والے، ہائے عمر بھر رہتے ہیں ہر رنج و بلا سے محفوظ، گھر میں مولا کا عذاب خانہ سجانے والے، ہم علی والے ہیں، سن لے یہ
خطاؤں کو عطا کی جنت، ایسے ہوتے ہیں جہنم سے بچانے، نعرے صلوات علیہم علی سن لے یہ زمانے والے، ہائے موت سے ڈرتے نہیں سینہ سپر رہتے ہیں، ماتمی تمغوں کو سینوں پہ سجانے والے ہم علی والے، سن لے یہ زمانے والے، ہائے معتبر ہوتے ہیں زہرا کی نگاہوں میں سہیل، مجلس شہ کے لیے فرش بچھانے والے ہم علی والے ہیں۔ فاتحہ۔ چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے، چلے حسین مدینے سے کربلا کے لیے، نبی کے شہر سے رخسار ہوئے خدا کے لیے، اٹھے گی دل میں کسک قبر مصطفیٰ کے لیے، لحد بطول کی ترسے گی فاتحہ کے لیے، لحد بطول کی ترسے گی فاتحہ کے لیے، فضائے غم ہے جدھر بھی نگاہ مڑتی ہے، ابھی سے شہر مدینے میں خاک اڑتی، ابھی سے شہر مدینے میں خاک اڑتی، اور ابھی ہوئے ہیں برآمد حرم سے صبت نبی، بڑی کٹھن تھی وہ ساتھ وداع صغرا کی، نظر تھی باپ کی جانب خاموش تھی بچی، لپٹتی تھی کبھی دامن کو بوسے دیتی تھی، لپٹتی تھی کبھی دامن کو بوسے دیتی تھی، پھوپھی نے بڑھ کے چھڑایا تو کتنی مشکل سے، مگر چھڑائے کوئی کیسے باپ کے دل سے، مگر چھڑائے کوئی کیسے باپ کے دل سے، اور عجیب کرب کا عالم ہے قلب سرور پر چلا رہا ہو کوئی جیسے، پے بپے خنجر قدم بڑھاتے ہیں، رک رک کے جانب لشکر نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل، رہ کر نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل، رہ کر عزیز ہو چکے
رخسار مریض تنہا اکیلے گھر کے اداسی ہے اور صغرا اکیلے گھر کے اداسی ہے اور صغرا ہے اور یہ کیسے کاٹے گی دن سب تو کن بجاتا ہے یہ کیسے کاٹے گی دن سب تو کن بجاتا چڑھی ہے تب اسے اور سارے گھر میں تنہا ہے مسلمہ ام البنین تو کیا وہ خود ضعیف ہے جینے کا کیا بھروسہ اور وہ خود ضعیف ہے جینے کا کیا بھروسہ ہے مریض یہ وہ اسیر محن ہے کیا ہوگا ماں نہ باپ نہ بھائی بہن ہے کیا ہوگا نہ ماں نہ باپ نہ بھائی بہن ہے کیا ہوگا اور مریض کو تو مرض ہی سے رہتی ہے ایزا ضرور ہے کوئی ساما ہو دل بہلنے کا اور اس کے ہے بھی جو اپنے وہ ہے جدا رکھے گا کون خبر کون دے گا اس کو رہے گا کون خبر کون دے گا اس کو دوا رکے گا دم درو دیوار سے ڈرے گی اور اندھیرے اس کو ڈسیں گے تو کیا کرے گی اندھیرے اس کو ڈسیں گے تو کیا کرے گی غریب اور کبھی یہ سوچتے ہیں یہ مریض خستہ جگر رہے گی آس لگائے ہمارے وعدوں پر گنا کرے گی یہ ایک ایک گھڑی کو شاموں سے اب آتے ہوں گے بساتے ہی ہوں گے اب اکبر اب آتے ہوں گے بساتے ہی ہوں گے اب اکبر جو ہم پہ گزرے گے بیمار سے کہو نہ کہو نہ لینے آئیں گے اکبر تجھے کہو نہ لینے آئیں گے اکبر تجھے کہو نہ کہو اور یہ کون کہتا کہ اب ان کو بھول جا سو یہ کون کہتا کہ اب ان کو بھول جا صغرا نہ اکبر آئیں گے واپس نہ اصغر آئے گا سینہ وہ کھائیں گے اور یہ گلے پہ تیرے قضا عجیب وقت پہ پہنچے گا نام برتے عجیب وقت پہ پہنچے گا نام بر تیرا کرے گا بات تو شہ سے تیرے برادر کی حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر کی اور تجھے سکینہ سے الفات بہت ہے اے بی بی گلے ملی تھی تو کیسا بلک کے روئی تھی یہ تجھ سے آخری رخصت تھی اس مسافر کی یہ غم سے پلٹ کر وطن نہ آئے یہ غم سے پلٹ کر وطن نہ آئے گی دیار شام کے مٹے ہے اس کی قسمت میں یہ جان دے گی وہی قید کی مصیبت میں یہ قید دے گی وہی قید کی مصیبت میں اور مسافر آئیں گے لے کر تیرے لیے نشتر تو سب کو ڈھونڈے گی اور یہ گانا کوئی نظر چچا نہ باپ سکینہ نہ اکبر اور کہے گا تجھ سے تیرا درد لا دوارو کہے گا تجھ سے تیرا درد لا دوارو نہ کر چھپے ہوئے چاروں کے جوست جو صغرا وہ سب تو یادیں ہیں آنسو ہے اور تو صغرا وہ سب تو یادیں ہیں آنسو ہے
اور تو صغرا چلے حسین. کر نا نہیں بیٹھ جاؤں گا نیچے ہی بس اور کیا. ایسا آواز کہا جائے گی اس میں. ارے اسے لے لے وہاں سے اندازہ نہیں کی آواز. وہ کہاں گیا تیرا چھوٹا والا وہ ہے فاتحہ. منقول ہے کہ شہر روم میں ایک مومن عابدہ و نیک پارسا رہتی تھی مگر اس کی اولاد نہیں تھی. تو ایک دن اٹھا کے دستے دعا سوئے آسماں بولی وہ ملتجی ہوئی خود سے بست وہاں. رے کرتی ہوں تجھ سے عہد میں خلاق دو جہاں پاؤں جو ایک نور نظر بھی میں خستہ جاں. آنکھوں سے کربلا کی طرف یہاں سے جاؤں میں زہرا کے لال کا اسے ظاہر بناؤں میں. اور درگاہ کبریا میں کہی اس نے جب یہ بات آ کر اثر نے چوم لیے اس کے دونوں ہاتھ. پیدا اسی برس میں ہوا طفل نیک ذات بعد سجود شکر یہ بولی وہ خود صفات. نہ گریے کا سبب نہ اثر یہ دعا کا ہے صدقہ فقط یہ بات شہ کربلا کا ہے. پس اس مومنہ نے جو خدا سے عہد کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے سفر کی تیاری میں مشغول ہوئی. اس کے عزیزوں نے کہا کہ ایسی سخت گرمی میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ 2 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے اگلے سال کربلا چلی جانا. کچھ عورتوں نے مومنہ کو بہت سمجھایا. اے بی بی ان دنوں میں تو ممنون ہے سفر اڑتے نہیں پرند بھی گھر اپنا چھوڑ کر. یہ سن کے مومنہ ہوئی بادیدہ چشم تر مجھ کو نہیں ہے موسم گرمی سے کچھ خطر. آقا کے غم سے دل کو میرے شور و شین ہے نکلا انہی دنوں میں وطن سے حسین ہے. اور چھوڑا انہیں دنوں میں ہے شبیر نے بھی گھر اس دھوپ میں عراق کا شہ نے کیا سفر. محمل نشیت سب حرم سید البشر اور پانی دور دور تک آتا نہ تھا نظر. ہر جا کفیل ہا وہ پروردگار ہے اصغر سے کیا زیادہ میرا شیر خار ہے. مگر سبھی عورتوں اور عزیزوں کو سمجھانے پر وہ اس برس نہ جا سکے کہ خداوند عالم نے اسی سال اسے ایک اور فرزند عطا کیا. جب 2 سال کا بچہ ہو گیا تو اس مومنہ نے نام حسین پر سب مال و متاع غریبوں کو تقسیم کر دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اب گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے سفر کی تیاری کرو کربلا جلدی سے پہنچیں تو ہم اپنی نظر پوری کریں. بس یہ سن کر شوہر نے سامان سفر لیا اور ایک بچے کو خود لے کر چل دیا. پیچھے زوجہ بچے کو گود میں لیے ہوئی تھی. چلتے چلتے جب تھکن محسوس ہوئی تو بیٹھ گئی. اسی دوران شوہر نے زوجہ سے کہا کہ ابھی تو کربلا محلہ بہت دور ہے اور پوری طرح راستہ بھی پتہ نہیں ہے ہمیں جو قریب ہو. زوجہ نے اپنے شوہر کو سینان کربلا کا حال سنایا تو یہ سن کے اس کے شوہر محزون نے رو دیا اپنا بھی سر بھرے نغم شاہ میں کیا. ناگاہ ان کو راہ میں قافلہ ملا ان کے روانہ ساتھ ہوئے وہ بسط بکا. تھے صدق دل سے بچ کے وہ جو آئے فاطمہ ایک واہ حسین کہتا تھا ایک واہ فاطمہ. غرض یہ بھی اس قافلے کے ساتھ جا ملے اور جب شام ہو گئی تو ناگاہ قافلے والوں نے اندھیری رات کی وجہ سے ایک جگہ قیام کیا. یہ بھی سو گئے. قافلے والے بہت سویرے وہاں سے کوچ کر گئے. یہ سوتے ہی رہے کہ ان کے بڑے بچے کو شیر اٹھا کر لے گیا. جب آنکھ کھولی تو دونوں کو بڑا بچہ نہ ملا اور اب جو غور سے دیکھا تو شیر کے پاؤں کے نشان موجود تھے. دونوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارے بچے کو شیر لے گیا. مگر جب اس مومنہ نے اپنے شوہر کی حالت بچے کی فراق میں غیر دیکھی تو فرمایا ارے جائے گا وہ کہاں کہ وہ
قدرے نہ جائے گا وہ کہاں کہ وہ نظر امام ہے، شیر خدا کا لال کا وہ تو غلام ہے۔ پس مومنان اپنے شوہر کو تسلی دی اور منزل مقصود کے لیے روانہ ہونے لگے، تو طے کر کے منزلوں کو وہ آخر اسیر غم پہنچی لب فرات پہ جس دم بسط علم، جس نہر کے قریب تھے اترے شہ عباس کے بھی ہاتھ ہوئے تھے وہیں قلم، دیکھا جو آب نہر کو وہ خون فشا ہوئی، پیاسا تھا طفل نہر کی جانب رما ہوئی۔ پس مومنین مقام غور ہے کہ وہ مومنہ لب فرات آئی، ایک ہاتھ میں ساغر تھا اور گود میں بچہ دوسرے ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا۔ مومنہ نے جھک کر بچے کے لیے پانی لینا چاہا تو فوراً اسے حضرت عباس علیہ السلام یاد آ گئے، اور حضرت علی اصغر کی پیاس نے ایسا اثر کیا کہ وہ رونے لگی کہ یہ وہی فرات ہے جس کا پانی کسی نے نہیں پیا۔ اسی عالم میں اس کے دست و پا تھر رہا ہے اور مومنہ میں بچے کے دریائے فرات میں غرق ہو گئی۔ ادھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعے مبارک کو جنبش ہوئی، شوہر یہ دیکھ کر بے تاب ہو گیا، یارو نہ ہو سفن میں کوئی غم کا مبتلا، وہ بے کسی وہ بے وطنی اور یہ حادثہ۔ شوہر نے اس کے چاک گریبان کر لیا اور دیکھ کر حسین کے روزے کو یہ کہا، امداد بہر خالق عز و جل کرو، مشکل کشا کے لال ہو مشکل کو حل کرو، اور شاہ برائے اکبر و اصغر مدد کرو، لونڈی تمہاری ڈوب گئی ہے نکال دو، تم کو قسم سکینہ کی ہے شاہ نیک خو، عباس نامدار کی سوگند آپ کو، اہل حرم کی نوحہ گری کی قسم تمہیں، اور زین العبا کے بے پدری کی قسم تمہیں۔ تو سر اپنا پیٹ پیٹ کے تھا وہ یہ کہہ رہا، ناگاہ نقاب لار سوار ایک آیا ہوا، کہتا تھا ہائے ہائے سکینہ بسط بکا، پر نور چہرہ اور قد اقدس طویل تھا، آیا یہاں وہ ابر کرم ایک بات میں، صلی اللہ کا شور اٹھا تب فرات میں، اور کہتا ہے اب وہ مرد کہ میں دیکھتا ہوں کیا، ایک ہاتھ اس فرات سے ناگے آیا ہوا، سمجھا میں ہاتھ ہے یہ کنیز حسین کا، اس ہاتھ کو میں اپنی طرف کھینچنے لگا، لایا لبے فرات جو اس دل ملول کو، دیکھا بحال میں نے کنیز بطول کو، ناگاہ ایک ہاتھ ہوا اور بھی آیا، ملتا تھا میری طفل سے جس ہاتھ کا نشان، بس میں نے لی کنار سے اس کو مثال جاں، پھر آپ بھی فرات سے نکلا وہ نوجوان، میں نے نظر جو اس پہ بچشم پرآب کی، پوشاک آئی خشک نظر اس جناب کی، اور یہ مرد اس جناب کے قدموں پر گر پڑا، کہنے لگا کہ اس میں شریف آپ کا ہے کیا، در صدف کو تم نے سلامت مجھے دیا، دکھلائی آپ نے مجھے یہ قدرت خدا، غمخوار ہو کہ فاطمہ کے نور عین ہو، او بھائی ہو تم حسین کے یا خود حسین ہو، تو دستے مبارک اپنے بڑھا دیجئے ذرا، لے لوں جو ایک بوسہ میں اے فخر انبیاء، ہاتھوں کا نام سنتے ہی بولے بسط بکا، جس کے نہ ہاتھوں میں بڑھائے وہ ہاتھ کیا، جس کے نہ ہاتھ ہوں بڑھائے وہ ہاتھ کیا، صرف و فدا کیا شے حق شناس پر، اور صدقے کیے ہیں ہاتھ سکینہ کی پیاس پر، تھا روبرو حسین کے میرے با وفا، دستے ادب کو باندھے ابھی تھا کھڑا ہوا، ناگاہ رنگ زرد میرے بھائی کا ہوا، آنکھوں سے آنسو پہنچ کے پھر مجھ سے یہ کہا، عباس میرے سر کی قسم جلد جاؤ تم، اور لونڈی ہے میری ڈوبتی اس کو بچاؤ تم، یہ کہہ کے وہ سوار وہاں سے ہوا رواں، اس مومنہ سے مرد نے تب یہ کیا بیان، ارے تیرا بھی جامہ خشک ہے یہ راز کر آیا، دریا کی سرگزشت بتا مجھ کو خط نام، مقبول بارگاہ حسین آج تو ہوئی، اور دریا میں غرق ہو کے بڑی آبرو ہوئی، کہنے لگی یہ مومنہ اس سے بچشم تر، جب میں گری تو مجھ کو یہ مطلق ہوئی خبر، پر یہ سنا کہ کہتا ہے کوئی پکار کر، ہاں اے فرات تو نہ اسے دیجیو ذر، یہ عاشقہ ہے بادشاہ مشرقین کی، اے آب ظاہرہ ہے یہ میرے حسین کی، بس
اس حال میں کھلی جو میری چشم خفشاں، کیا دیکھتی ہوں میں نہیں پانی کا کچھ نشان، ایک دشت ہولناک ہے کوئی نہیں وہاں، پھر کی نظر جو پشت پہ دیکھا یہ نہ کہاں، بالوں پہ اس کے خاک ہے یکسر پڑی ہوئی، ایک شاہزادی بال کھلے کھڑی ہوئی۔ بس میں اس شہزادی کے قدموں پر گر پڑی اور میں نے قدموں کو پکڑ کر کہا کہ اس کنیز کو اپنا نام تو بتائے۔ یہ سن کے شہزادی نے کہا کہ میں غمزدہ، ایک نام ہو تو بتاؤں، اور میں وہ ہوں جس کے پہلوئے نازک پہ در گرا، میں وہ ہوں جس کا لال شکم میں مر گیا، اور میں وہ ہوں جس کا کنبہ بھی بازار میں پھرا، میں وہ ہوں جس کا گھر بھی کئی بار ہے جلا، میں دختر محمد علی مقام ہوں، اور میں مادر حسین علیہ السلام ہوں، اور تجھ کو بچانے آئی ہے جنت سے فاطمہ، اے زائرہ ملال نہ کر دل میں تو ذرا، آتا ہے کوئی دم میں یہاں میرا لاڈلا، یہ کہہ رہی تھی وہ کہ سوار ایک آیا ہوا، مشکل کشا کا معاوضہ اظہار کر دیا، بیڑا بس ایک دم میں میرا پار کر دیا۔ بس مومنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب رات ہو گئی ہے، اب مولا کے روزے پر چلو، زیارت کرنے کے بعد کہیں ٹھہریں گے۔ بس یہ دونوں جب چل دیے تو راستے میں رہزن موقع پا کر اس مومنہ سے اس بچے کو چھین کر بھاگ گیا۔ ان دونوں نے اس کا پیچھے کی اور شور مچایا، لوگوں نے بہت تلاش کیا مگر کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر دونوں روتے پیٹتے مولا کے دورے میں داخل ہو گئے، اور ذریعے مبارک سے لپٹ کر مومنہ نے کہا کہ مولا ایک بچے کو تو شیر لے گیا، اور دوسرے کو یہاں آ کے آپ کے اس جگہ رہزن لے گیا۔ بچوں کے خیال میں ذریعے اقدس سے لپٹی ہوئی دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اسی غش کے عالم میں اس نے دیکھا کہ ایک حور نے کہا اب تجھ کو زوجہ شہ مرداں بلاتی ہے، اور چل جلد چل حسین کی اماں بلاتی ہیں۔ بس وہ مومنہ اس کے حور کے ساتھ ہمراہ میں چلی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہی شہزادی کالے لباس میں، اور ان کے گرد کچھ حوریں کھڑی ہوئی ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ایک حور نے کہا کہ ظاہرہ کہ دونوں بچے ان کے حوالے کر دو تاکہ یہ اپنی منت بڑھائیں۔ اب جو مومنہ کو ہوش آیا، ذریعے مبارک سے سر اٹھا کر جو دیکھا تو دونوں بچے سامنے کھڑے ہیں۔ ماں نے دونوں بچوں کو چھاتی سے لپٹا کر شوہر کو دیکھا تو وہ شوہر نے کہا کہ دونوں بچے مولا نے واپس لا دیے، اب جو منت ہے اسے پورا کرو۔ بس مومنہ نے دونوں بچوں کو 7 بار صدقے کر کے اتار کر شوہر سے کہا کہ مجاورت کرنی ہے، یہ زمن بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تمہیں تو شیر لے گیا تھا، کیسے بچے، اور تمہارے بدن پر ذرا سا بھی کوئی نشان نہیں ہے؟ بیٹے نے کہا کہ جس وقت شیر مجھے لے کے چلا تھا تو ایک آواز آئی کہ خبردار، یہ بچہ تو میرے حسین کا فدیہ ہے، اسے ذرا سا بھی زر نہ پہنچنے دے۔ کہ دفعتاً ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار سامنے سے آیا اور مجھے گھوڑے پر بٹھا کر ایسی جگہ لایا کہ جہاں دیکھا کہ ایک باغ ہے فردوس سے سوا، میووں کے نخل اس میں ہے استادہ جا بجا، گہوارہ ایک درخت میں مجھ کو نظر پڑا، ایک طفل تیر کھائے وہاں پر ہے سو رہا، ایک لڑکی اس کے جھولے کی ڈوری لیے ہوئے اور جھولا جھلا رہی ہے اسے سر کھلے ہوئے۔ پھر میں نے شاہزادی کے اوپر جو کی نظر، دیکھے لہو کے داغ جبین بطول پر، میں نے کہا جبی ہے یہ کیسی لہو میں تر، ام الحسین کہنے لگی سر کو پیٹ کر، دل کی غم حسین میں حالت زبون ہے، اور کیا تجھ کو میں بتاؤں کہ یہ کس کا خون ہے۔ اور جب سینہ حسین پہ جلاد تھا سوار، اور اس کے سو کے حلق پہ رکھی چھری کی دار، گودی میں سر رکھے ہوئے میں کر رہی تھی پیار، ہر چند منع کرتی رہی اس کو بار بار، تیغے جب وہ حسین کی گردن پہ چلتی تھی، وہ خون لے کے فاطمہ چہرے پہ ملتی تھی۔ لو بھائی پڑھ لو، نوا پڑھ لو، میں کہاں گیا وہ، ہمیں نوا پڑھ لو۔
چلو یا میرے مالک رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے میں ایسی بد قسمت صغرا جس کو بابا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے اب میرے دکھ درد یہاں پر بانٹنے والا کوئی نہیں اب میرے دکھ درد یہاں پر بانٹنے والا کوئی نہیں مجھ کو غموں کی دیواروں کے چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے وہ اس گھر کے چاند ستارے جن سے دنیا روشن تھی وہ اس گھر کے چاند ستارے جن سے دنیا روشن تھی سامنے میری آنکھوں کے گھن گھور اندھیرا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے قاسم ہو یا اون محمد اکبر ہو یا اصغر ہو قاسم ہو یا اون محمد اکبر ہو یا اصغر ہو سب اپنی یادوں کا دیپک جل میں جلتا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب
سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے آنگن ویرا جھولا سونا کوئی کہیں آواز نہیں آنگن ویرا جھولا سونا کوئی کہیں آواز نہیں جانے والے قاتل جیسا ایک سناٹا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے سغرا تم کو کیا بتلائے زینب کے دل سے پوچھو سغرا تم کو کیا بتلائے زینب کے دل سے پوچھو بوجھ یتیموں کا سب جس کے سر پہ رکھا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ جنگل کو آباد کیا ہے اپنی بکھری لاشوں سے جنگل کو آباد کیا ہے اپنی بکھری لاشوں سے کل جو مدینہ چھوڑ آئے تھے آج وہ دنیا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے کس میں دم ہے اب جو لگائے پابندی پانی پہ نصیب کس میں دم ہے اب جو لگائے پابندی پانی پہ نصیب جو پیاسے تھے وہ پیاسوں کی خاطر دریا چھوڑ گئے رخصت ہو گئے سب گھر والے مجھ کو تنہا چھوڑ گئے دھر سے میرے بابا بابا میرے بابا ٹوٹا ہوا شبیر کے ہاتھوں میں تھانے قاصد نے یہ خط دے کہ کہا شاہ سے مولا خط آپ کی بیٹی نے مدینے سے جا خط صغرا کا لے کر جو شہ والا نے کھولا بیمار نے یہ بات
سلامی کے لکھا تھا بابا میرے بابا بابا میرے بابا 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 میرا اس درجہ بڑھا ذوف و نقاہت بستر سے بھی اب اٹھنے کی مجھ میں نہیں طاقت مجھ کو یہ تپے غم نہیں دیتا ذرا مہلت یاد آتی ہے رہ رہ کے مجھے آپ کی شفقت آپ ہوتے تو غم سے یوں جگر چاک نہ ہوتا آپ ہوتے تو جینا یوں میرا خاک نہ ہوتا بابا میرے بابا بابا میرے بابا یاد آتا ہے اماں کا وہ سر آ کے دبانا یاد آتا ہے اموں کا میرے ناز اٹھانا یاد آتا ہے اکبر کا دوا آ کے کھلانا یاد آتا ہے اموں کا میرے ناز اٹھانا اموں نہیں اب ناز میرے کون اٹھائے اکبر نہیں اب آ کے دوا کون کھلائے بابا میرے بابا بابا میرے بابا کیا عرض کروں آپ سے میں سید والا اکبر نے مجھے عید میں کیا تحفہ ہے بھیجا اس دل کو تڑپ بھیجی ہے دن رات کا رونا لیکن نہ مدینے کیا خود آنا گوارا اب تک میرے ارمانوں کا ہے چاند گہن میں آئے نہ میرے لوٹ کے پردیسی وطن میں بابا میرے بابا بابا میرے بابا آتی ہوں کبھی در پہ کبھی جاتی ہوں در پر آہٹ سے یہ لگتا ہے کہ آئے علی اکبر ہر رستے کو یہ سوچ کے تکتی ہوں میں اکثر شاید کہ ادھر سے ہی چلے آئے برادر میں کب سے کھڑی ہوتی ہوں اس راہ گزر پر آتے نہیں ہم شکل نبی مجھ کو نظر پر بابا میرے بابا بابا میرے بابا صحیح صحیح السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى ولدك الشهيدين عليين وعلى أخيك بالفضل الأبطال وعلى سائر المستشهدين ويا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا عنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرضكم